السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، گزشتہ ایک ہفتے سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو یعنی عمران خان سمیت شاہ محمود قریشی سمیت پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں کو اور 9 مئی کے واقعات میں ملوث ملزمان کو بڑے پیمانے پر ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بات آپ نے شاید نوٹ کی ہو یا نہ کی ہو، لیکن میں نے باقاعدہ یہ نوٹ کی ہے، میں نے چیزیں بھی نکالی ہیں کہ ایک ہفتے کے اندر کتنے مقدمات میں عمران خان اور ان کے ساتھیوں کو بری کر دیا گیا ہے، کتنے مقدمات میں ان کی ضمانتیں لے لی گئی ہیں، اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں لیکن وہ جیلوں کے اندر ہیں ابھی بھی، لیکن ان کو پھر سے سینٹ کے انتخابات بھی لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ پہلے مسترد کر دیے گئے تھے کاغذات نامزدگی، اب ان کے بحال کر دیے گئے ہیں اور اجازت مل گئی ہے۔ میں آپ کو کچھ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ایک ہفتے کے دوران، اور پی ٹی آئی نے باقاعدہ کور کمیٹی نے بھی جاری کیا ہے یہ بات، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو، بانی پی ٹی آئی عمران خان کو متعدد مقدمات میں عمران خان کی بریت اور ان کو ریلیف، یہ تازہ ہوا کا جھونکا ہے، یہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کہہ رہی ہے، یعنی وہ خود بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بندیال صاحب کی طرح کی پھر سے عدالتوں نے ریلیف دینا شروع کر دیا ہے؟ سپریم کورٹ سے ابھی کل ہی سپریم کورٹ سے 9 مئی کے 5 ملزمان کو ریلیف ملا ہے، ضمانت ان کی منظور کر لی گئی ہے۔ 9 مئی کے واقعات میں جو ملوث لوگ تھے، جن پر الزام تھا یا مقدمہ ان پر درج تھا، وہ سپریم کورٹ سے ریلیف مل گیا، پشاور ہائی کورٹ سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے، اسلام آباد کی جو لوور کورٹس ہیں وہاں سے ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اصل جو پی ٹی آئی کے مالکان ہیں یا ورثہ سمجھے کہیں، جو فیض اور اینڈ کمپنی جو ہیں، جنرل فیض باجوہ اینڈ کمپنی، تو کیا جنرل فیض اینڈ کمپنی جو یا فیض کی جو باقیات جو موجود ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، تو کیا وہ سہولت کاری کر رہی ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ سوال آٹومیٹک ظاہر ذہنوں میں آئے گا۔ کیا عالمی سطح پر کوئی پریشر ہے اداروں کے اوپر؟ آپ کو یاد ہوگا مولانا فضل الرحمان نے ایک ویڈیو جاری کی تھی، اس میں مولانا نے کہا تھا، جب پی ڈی ایم میں تھے، مولانا حکومت میں تھے، پی ڈی ایم کی حکومت آ چکی تھی، مولانا نے ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ حکومت اور حکومتی اداروں پر، ریاستی اداروں پر عالمی قوتوں کا شدید دباؤ ہے عمران خان کی خاطر۔ یہ مولانا نے آن دا ریکارڈ کہہ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے دباؤ ہوتا ہے۔ مولانا حکومت میں بیٹھ کر مولانا خود اعتراف کر رہے تھے، تسلیم کر رہے تھے، تو اس کا مطلب ہے دباؤ ہوتا ہے۔ تو یہ سوالات ذہنوں میں اٹھ رہے ہیں کہ بھئی ہونے کیا جا رہا ہے۔ عمران خان ابھی ریسنٹلی بیان دے چکے ہیں، جی 5-6 مہینے میں جیل میں رہوں گا، اس کے بعد یہ حکومت ختم ہو جائے گی، پھر میں باہر آ جاؤں گا، یہ عمران خان کہہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کو آج خبر یہ آئی کہ جی فیصل جاوید اور صنم جاوید، ان کو سینٹ کے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی ہے۔ ان کے پہلے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے تھے۔ صنم جاوید تو بڑے عرصے سے جیل میں ہے 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے۔ لاہور ہائی کورٹ کے ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن کا صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ ٹریبیونل کے جسٹس شاہد بلال حسن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے صنم جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے تھے۔ اچھا، اس کے علاوہ پشاور کے ٹریبیونل نے، یہ ٹریبیونل سے ان کو دونوں ٹریبیونل سے ریلیف ملا ہے۔ پشاور کے ٹریبیونل نے سینٹ انتخابات کے لیے پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید کے بھی کاغذات نامزدگی منظور کر لیے ہیں۔ ٹریبیونل نے فیصل جاوید کے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف اپیل خارج کر دی ہے۔ فیصل جاوید کے وکیل کا کہنا ہے کہ جی فیصل جاوید پر اساس ظاہر نہ کرنے کا غلط الزام ہے۔ شکایت کنندہ کے وکیل نے دلیل دی کہ امیدوار کو وراثت میں والد سے جائیداد ملی ہے، جس کو کاغذات نامزدگی میں ظاہر نہیں کیا۔ فیصل جاوید کے وکیل نے کہا کہ جی جس نے اعتراض اٹھایا ہے وہ خود سینٹ الیکشن کا امیدوار ہے۔ بعد ازاں پشاور کے ٹریبیونل نے فیصل جاوید کے کاغذات نامزدگی منظور کر کے ان کو سینٹ کے انتخابات لڑنے کی اجازت دے دی ہے۔ یہ ریلیف
دو بندوں کو ریلیف ادھر مل گیا۔ پھر آتے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ، 2 دن پہلے 3 دن پہلے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے ہیں اسلام آباد کے عدالت سے، اور 2 مقدمات میں ان کے 2 عدالتوں سے بلکہ وارنٹ جاری ہوئے ہیں، اور پھر وہ وارنٹ منسوخ ہو گئے۔ 2 مقدمات علی امین گنڈا پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خلاف تھے، اور ان میں وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تھے جو منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پر سول جج قدرت اللہ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ تھانہ بنی گالہ کے مقدمے میں وارنٹ کی منسوخی کے لیے علی امین گنڈا پر عدالت میں پیش ہوئے۔ ان کے وکیل راجہ ظہور نے استدعا کی کہ الیکشن کے سبب علی امین گنڈا پر عدالت نہیں آ سکے تھے، وارنٹ گرفتاری منسوخ کیے جائیں۔ حاضری کے بعد عدالت نے علی امین گنڈا پر کے وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے۔ وارنٹ گرفتاری منسوخ کر دیے، ریلیف ہی ہے نا؟ اچھا، وکیل راجہ ظہور نے پھر استدعا کی کہ جی علی امین گنڈا پر کو آئندہ سماعت کے لیے حاضری سے استثناء دیا جائے۔ جج نے قدرت اللہ صاحب نے کہا کہ جی حاضری سے استثناء کی درخواست آپ دے دیں، ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ اچھا، عدالت نے علی امین گنڈا پر کے خلاف تھانہ بنی گالہ میں درج مقدمے پر سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی۔ اچھا، دوسری خبر ہے جی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر تھانہ گولڑا میں درج مقدمے میں جج عبدالغفور کاکڑ کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر کے وکیل کی جانب سے وارنٹ گرفتاری منسوخ کرنے کی استدعا کی گئی۔ وکیل راجہ ظہور الحسن نے کہا کہ جی عدالت کو بتایا کہ جی علی امین گنڈا پر الیکشن کی مصروفیات کے باعث پیش نہیں ہو سکے تھے۔ تھانہ گولڑا کے مقدمے میں عدالت نے علی امین گنڈا پر کے وارنٹ گرفتاری بھی منسوخ کر دی ہے۔ یہ بھی ریلیف۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر کے خلاف تھانہ گولڑا میں درج مقدمے کی سماعت 17 اپریل تک ملتوی کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر اقدام قتل، عوام کو اکسانے اور سرکاری اداروں کے خلاف سازش کی دفعات کے تحت مقدمہ درج تھا۔ یہ یعنی 2 وارنٹ گرفتاری منسوخ ہو گئے، 2 مقدمات میں، یہ بھی ریلیف۔ اب آتے ہیں ایک اور خبر، یعنی تیسری عدالت سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر کی جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کے مقدمے میں 17 اپریل تک درخواست ضمانت منظور کر لی گئی ہے، ضمانت بھی مل گئی، تو یہ بھی ریلیف ہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پر وکلاء کے ہمراہ اسلام آباد کے انسداد دہشت گردی عدالت میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دائر کرنے پہنچے تھے۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابوالحسنات ذوالقرنین آج رخصت پر تھے، جس کے بعد علی امین گنڈا پر ڈیوٹی جج راجہ جواد عباس کی عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے 50,000 روپے مچلقوں کے عوض 17 اپریل تک علی امین گنڈا پر کی ضمانت منظور کر لی۔ اچھا جی، علی امین گنڈا پر کے خلاف جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ کا مقدمہ تھانہ CTD میں درج ہے۔ وکیل صفائی راجہ ظہور کا کہنا تھا کہ جی علی امین گنڈا پر FIR میں نامزد ہیں، مگر ان کا کردار کوئی نہیں ہے، وہ موقع پر موجود بھی نہیں تھے۔ وکیل صفائی راجہ ظہور الحسن نے کہا کہ جی علی امین گنڈا پر کے خلاف 50 FIRs درج ہوئی ہیں، علی امین گنڈا پر کو عدالت تک پہنچنے بھی نہیں دیا جاتا۔ اچھا، اب آتے ہیں عمران خان کے مقدمات اور شاہ محمود قریشی کے ڈسٹرکٹ اینڈ، یہ اسی ہفتے کے، یہ 3 دن پہلے کے ہیں، یہ اسی ہفتے کے میں بتا رہا ہوں کہ ہفتے میں یہ بالکل چینج ہوتا جا رہا ہے، حالات چینج ہونے جا رہے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ یا تو تازہ ہوا کا جھونکا، جس طرح PTI کی کور کمیٹی کہہ رہی ہے، یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، اسٹیبلشمنٹ حکومت کو بھی تھوڑا سا ٹیلر دکھا رہی ہوتی ہے، جب حکومت کوئی بات نہیں مان رہی ہوتی، اس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے، تو پھر ادھر سے مخالفین کو ریلیف ملنا شروع ہو جاتا ہے، پھر حکومت سیدھی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی نہیں، اس طرح نہ کرو۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ تو حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی یہ بلیک میلنگ کی سیاست تو یہ پاکستان میں چل رہی ہوتی ہے۔ اچھا جی، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، اتنا کافی ہے۔ اچھا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے مزید 2 کیسز میں بانی PTI عمران خان کو بری کر دیا۔ عدالت نے شاہ محمود قریشی، پرویز کھٹک، سیف اللہ نیازی، عامر کیانی، علی نواز اعوان، راجہ خرم، فیصل جاوید، شیخ رشید اور شیریں مزاری کو بھی 2 کیسز میں بری کر دیا۔ یعنی کتنے لوگوں کو ریلیف ملا؟ نہ صرف عمران خان، دوسرا شاہ محمود قریشی، تیسرا پرویز کھٹک، چوتھا سیف اللہ نیازی، 5واں عامر کیانی، 6واں علی نواز اعوان، 7ویں راجہ خرم، 8ویں فیصل جاوید، 9ویں شیخ رشید، 10ویں شیریں مزاری۔ اب یہ 10 لوگوں کو عمران خان کے ساتھ ادھر ریلیف مل گیا، یعنی بری کر دیا عدالت نے، ضمانت نہیں ہے، بری کر دیا۔
جوڈیشل ماجسٹریٹ سہیب بلال نے بانی پی ٹی آئی اور دیگر کی بریت کی درخواستیں منظور کی۔ عدالت نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر لانگ مارچ کے دوران لوگوں کو اکسانے کا الزام ہے۔ اگر پبلک کو بانی پی ٹی آئی اور دیگر نے اکسایا تو پراسیکیوشن کو بادی النظر میں ثابت بھی کرنا ہوگا۔ جوڈیشل ماجسٹریٹ سہیب بلال نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف کوئی ثبوت عدالت میں جمع نہیں کروایا گیا، ان کے خلاف کیس چلانے کے لیے ریکارڈ ناکافی ہے۔ عدالت نے کہا کہ جی پراسیکیوشن کی جانب سے جمع کروایا گیا ریکارڈ بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان پر جرم ثابت کرنے کے لیے مضبوط نہیں ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور دیگر ملزمان کو تھانہ بارہ کہو میں درج 2 مقدمات میں بری کیا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز جوڈیشل ماجسٹریٹ اسلام آباد نے بانی پی ٹی آئی کے لانگ مارچ توڑ پھوڑ کے 2 کیسز میں بریت کی درخواست منظور کی تھی۔ جوڈیشل ماجسٹریٹ شائستہ کنڈی نے محفوظ کیا گیا فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو 2 مقدمات میں بری کر دیا۔ یہ ریلیف مل گیا عمران خان کو، یہ اسی ہفتے کی خبریں بتا رہا ہوں میں۔ اچھا ایک اور عدالت سے خبر، یہ ہے شائستہ کنڈی نے فیصلہ محفوظ سنا دیا۔ یہ اچھا یہ ہو گئی ہے، یہ 2 مقدمات میں اس میں ہو گئی ہے، اور 2 اور مقدمات ہیں۔ یہ میرا خیال ہے لانگ مارچ اور توڑ پھوڑ کا وہی کیس ہے، اور اس میں عمران خان، اچھا سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعات میں عمران خان کو 1-2 اور بھی کیسز میں ریلیف ملا ہے۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی کے واقعے کے 5 ملزمان کی ضمانت، یہ پرسوں کی خبر ہے، کل کی میں غالباً یا پرسوں کی۔ سپریم کورٹ نے 9 مئی واقعے کے 5 ملزمان کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستیں منظور کر لی۔ ملزمان کی ضمانتیں 50,000 ہزار روپے کے ضمانتی مچلقوں کے عوض منظور کی گئی۔ ملزمان اویس، سیف اللہ، نصر اللہ، کامران اور وقاص پر 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب حمزہ کیمپ راولپنڈی میں حملہ اور توڑ پھوڑ کا الزام ہے۔ اس حوالے سے جسٹس جمال مندوخیل کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ ایف آئی آر میں دہشت گردی کی دفعات لگانے پر جسٹس جمال مندوخیل نے ریمارکس دیے کہ آپ کو پتہ ہے انسداد دہشت گردی کی دفعات کن حالات میں لگائی جاتی ہیں؟ حال ہی میں دہشت گردی کے واقعے میں ایک افسر کی شہادت ہوئی، وہ دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ جسٹس مندوخیل نے پشاور میں سانحہ آرمی پبلک اسکول دہشت گردی کا واقعہ ہے۔ کوئٹہ میں وکلاء پر خودکش دھماکہ کیا گیا، وہ دہشت گردی تھا۔ اپنا سیاسی کھیل سیاسی میدان میں لڑیں، عدالتوں میں سیاسی لڑائی نہ لڑیں۔ جسٹس مندوخیل نے کہا کہ جی جب اسلحہ برآمد نہیں ہوا تو متعلقہ شک کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی سرکاری افسر کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی دفعہ بھی لگائی گئی ہے۔ اس جرم کی سزا تو 2 سال ہے، سارے گواہ پولیس والے ہیں، کوئی آزاد گواہ نہیں ہے۔ عدالت میں جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جی گواہ پولیس والے بھی ہو سکتے ہیں لیکن شواہد تو دکھا دیں۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ ملزمان کا کسی سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جی کیا کسی کا سیاسی جماعت سے تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہم نے سیاسی جماعتوں اور طلباء یونین پر پابندی لگائی، اس لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ حکومت یا ریاست ماں باپ کی طرح ہوتی ہے۔ جمال مندوخیل نے کہا کہ جی ماں باپ ناراض ہوں تو بچوں کو 1-2 تھپڑ لگا کر راضی ہو جاتے ہیں، سب کو بند کر دینے سے کیا حاصل ہوگا؟ ویسے بھی 1 سال گزر چکا ہے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا کہ جی ملزمان پر فائرنگ کا بھی الزام ہے، کوئی اسلحہ برآمد ہوا نہ پولیس اہلکار زخمی ہوا۔ جسٹس جمال مندوخیل کا کہنا تھا کہ جی تفتیشی افسر اپنی طرف سے کہانیاں بنا رہا ہے۔ اچھا ایک اور یہ بھی ریلیف، اچھا ایک اور خبر ہے، سرگودا میں پی ٹی آئی رہنما امیر اللہ خان نیازی، ان کی بھی ضمانت منظور کر لی گئی ہیں، یہ بھی کل پرسوں کی خبر ہے۔ یہ میں 1 ہفتے کی آپ کو ایک دے رہا ہوں خبریں کہ پی ٹی آئی کے ملزمان کو، 9 مئی کے ملزمان کو کیسے کیسے کہاں ریلیف ملا ہے عمران خان سمیت۔ اچھا اے ٹی سی اور اینٹی کرپشن، عدالت نے امیر اللہ نیازی کی ضمانت منظور کی ہے۔ اے ٹی سی نے 9 مئی کیس میں امیر اللہ نیازی کی 1 اپریل تک ضمانت منظور کی ہے۔ اینٹی کرپشن عدالت نے کرپشن کیس میں امیر اللہ نیازی کی 27 مارچ تک عبوری ضمانت منظور کر لی ہے، اور ضمانت منظور ہونے کے بعد، یہ بھی نوٹ کرنے کا ہے، ضمانت منظور ہونے کے بعد امیر اللہ خان نیازی جو ہیں انہوں نے بطور رکن صوبائی اسمبلی، پنجاب کے صوبائی اسمبلی کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔
اب اس سے زیادہ اور کیا ریلیف مل سکتا ہے پی ٹی آئی کو؟ اب پی ٹی آئی کا میں اعلامیہ کور کمیٹی کا مختصر اس کے 2-4 جملے جو متعلقہ ہے، ویسے تو اس کی اعلامیہ بھی لمبا چوڑا ہے، اور لیکن جو پی ٹی آئی سے متعلق ہے وہ میں بتا دیتا ہوں۔ کہہ رہے ہیں کہ جی اعلامیہ میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ بانی چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمات پر اب تک کی عدالتی کارروائی اور ان کی بریت کے امکانات پر مفصل بریفنگ دی گئی کور کمیٹی میں، اور کور کمیٹی نے کہا کہ جی متعدد مقدمات میں بانی چیئرمین عمران خان کی بریت تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اور عدلیہ سے عمران خان کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں اور مقدمات کے میرٹ پر جلد فیصلوں کے اعلانات کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ باقی سینٹ الیکشن کی تیاریوں کے لطیف کھوسا نے بریفنگ یہ ہے، تو پی ٹی آئی نے بھی تسلیم کیا ہے اس بات کو، پی ٹی آئی کی کور کمیٹی نے، کہ عمران خان کو جو متعدد مقدمات میں ریلیف ملا ہے، بریت ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے لیے تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔ تو میں نے آپ کو یہ نشاندہی اس پروگرام میں کرنی تھی کہ بھائی پی ٹی آئی کے لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے بڑی تیزی کے ساتھ۔ اب یا تو اس کے پیچھے حکومت کی کوئی کہانی ہے کہ حکومت کو کہیں وہ کیا ڈالتے ہیں ناک میں، نکیل ڈالتے ہیں نا، یا حکومت کو نکیل ڈالنی ہوگی کہ ایک ٹیلر دکھانا ہوگا کہ پی ٹی آئی تو ہے ہی ہمارے پاس آپشن، آپ سیدھے نہیں ہوں گے، تو حکومت کو سیدھا کرنے کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے، لیکن کہانی کوئی اور بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہونے کے لیے، سیاست میں کچھ بھی توقعات کی جا سکتی ہیں کوئی، لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آنے والے دنوں میں اور مزید چیزیں کلیئر ہوں گی کہ واقعی یہ ایسے ہی ٹیلر تھا یا پی ٹی آئی کو پھر مزید ریلیف ملے گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔